ہم عمران ملک صاحب سے جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ روایت میں ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ تحریر ہونی چاہیے. ہمارے جو عمراء ہیں وہ تو اپنا ایک الگ سے لائر جو ہے انہوں نے ہائر کیا ہوا ہوتا ہے. سارے پراپرٹی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں سب ان کے پاس ریٹن فارم میں ہوتے ہیں. ان کی سم ٹائم وصیتیں بھی, کیونکہ ان کے بڑے معاملات ہوتے ہیں. لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ کیوں تحریر کی طرف تو آنا تو بڑی دور کی بات ہے, اور جب اس دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں, ان کی وفات ہوتی ہے, تو پھر ان کے وفات کے اگلے ہی دن ان کے اپنے بچے, بیوی اور باقی رشتہ دار جو ہے وہ جھگڑا لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پراپرٹی کا کہ وراثت میں اس کا اتنا حصہ ہے, اتنا حصہ ہے. شریعت اس بارے میں کیا بڑے اچھے احکامات ہیں. ہم دین سے بہت دور ہیں, ہماری اتنی نالج نہیں ہے, ہم جانتے نہیں ہیں کہ پہلے سے اگر تحریر ہم کر دیتے ہیں, وصیت کر دیتے ہیں, لکھ کے رکھ جاتے ہیں تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس بارے میں. لیکن جو ہمارے علماء دین ہیں, ہمارے مذہبی اسکالر ہیں, ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بھی یہ شعور, یہ چیزیں جو ہیں عوام میں اویئرنیس کریٹ کریں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں ایک تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ ایسے موضوعات رکھتے ہیں جو ہمارے سماجی مسائل ہیں اور جس کو ہم بالعموم جو ہے نا وہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اگنور کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا اور حج کر لینا اور روزہ رکھ لینا یہ عبادات ہیں, حالانکہ جو معاملات ہیں وہ سب سے زیادہ دین کے اندر اہم ہیں اور جن کا معاملات کے بارے میں اللہ رب العزت زیادہ سوالات کریں گے. اور یہ جو وراثت ہے یہ بھی معاملات میں سے ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ہم کس طرح سے, یعنی یہ مال اس مرنے والے کا تو ہے نہیں, وہ تو چھوڑ کے جا رہا ہے نا, اس کا تو جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک موجود ہے, ٹھیک ہے. اور جب تک زندہ ہے وہ کسی رفاہی ادارے کو دیتا ہے, کسی مسجد کو دیتا ہے, کسی مدرسے کو دیتا ہے, کسی بیٹے کو اور بچوں کو تقسیم کر دیتا ہے. اس کی زندگی کے اندر تو ٹھیک ہے, لیکن مرنے کے بعد تو یہ تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے اور جو ہے نا وہ مال کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ کے جائے. ہاں اس نے کہیں پہ چیریٹی کرنی ہے وہ تو 1/3 کی, جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ اجازت ہے کہ اتنی تو وہ کر سکتا ہے. باقی وہ ساروں کے اندر جو ہے نا وہ جو احکامات قرآن نے دے دیے ہیں اس کے مطابق تقسیم ہوگی. اور اس کے اندر قرآن پاک کے اندر وراثت والا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ایک چیز بتا دی گئی ہے, اس کا اتنا حصہ ہوگا, اس کا اتنا, پورا قرآن نے بتا دیا ہے. نماز سے متعلق قرآن کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کا حکم ہے, نماز ادا کرنے کا حکم ہے, لیکن اس کو پڑھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. باقی جو معاملات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے, روزے سے متعلق معاملات ہیں. لیکن وراثت ایسا معاملہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے براہ راست بتا دیا کہ یوں تقسیم ہوگی, یوں تقسیم ہوگی, ساری کی ساری جو ہے نا وہ تفصیلات بتا دی ہیں. تو جب اللہ رب العزت نے اس کام کو اتنی اہمیت دی ہے تو پھر جو ہے نا وہ ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وصیت کو خیال رکھے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ بتا کے جائے کہ اس کا ترکہ جو ہے نا وہ کس طرح سے تقسیم ہو جائے گا. باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ وکلا اور یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں, وہ تو صرف اس لیے رکھی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ کسی طرح سے گھما پھرا کے جو ہے نا وہ اس کی تقسیم کو کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ فلاں بچے کا جو بچہ پسند نہیں ہے یا جس کا جو ہے نا وہ اس نے زندگی میں خدمت نہیں کی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ذرا کم جو ہے نا وہ حق دیا جائے. ورنہ تقسیم کے حوالے سے تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون اگر جو ہے نا وہ چادر کا ایک ٹکڑا چھوڑ کے جاتی ہے اور اس کے 8 بچے ہیں اور وہ اس کے 8 حصے کیے جائیں گے, ایک چادر کے 8 حصے کیے جائیں گے, اور جو بیٹیوں کے حصے کے اندر آتا ہے وہ بیٹیوں میں تقسیم ہوگا, جو بیٹوں کے حصوں کے اندر آتا ہے وہ تقسیم ہوگا. تو جب اتنی کلیئر اور وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وراثت کا وہ کر دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو ہماری سوسائٹی کے اندر چیزیں رائج ہیں اور وراثت کو جو ہے نا وہ اس طرح سے تقسیم نہیں کیا جاتا. بعض جو ہے نا وہ لوگ بہانے تراش لیتے ہیں اور بعض جگہوں پہ اولاد کی بیٹیوں کی شادی اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ ہماری وراثت جو ہے نا وہ تقسیم ہو جائے گی, جو شدید ترین گناہ کے اندر شامل ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اور حکم دے رہے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے حکم کی ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو بھائی جان قرآن پاک سے نعوذ باللہ شادیاں کر دی جاتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, قرآن سے شادی کی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے, صرف پراپرٹی کو بچانے کے لیے. اس لیے یہ اتنا اچھا اور اہم موضوع ہے ہمارا آج کا کہ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, سلیمان رضا قادری. بسم اللہ کیجئے, پہلے حمد سن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گورتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے مولا مانگی ہے میں نے مولا جتنی دعائیں سب کی سب مقبول ہوگی منظور ہوگی مقبول ہوگی اور منظور ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں مولا یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گورتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گورتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا اور تیرے کرم کی کیا بات مولا عمر کر دے آنا مقدر عمر کر دے آنا مقدر